الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت کورس میں ایک سلسلہ درس ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی عادات میں سے، معمولات یومیہ میں سے، روزانہ کے معمولات میں سے ایک معمول اور عادت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے۔ اگر تو آدمی کو شرعاً اس کی ضرورت ہے، جنابت لاحق ہے، تو پھر تو اس پر شرعی طور پر بھی غسل کرنا فرض ہے، اور اگر نہیں تو ویسے بھی جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اسے نہانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس کی ضرورت اور عادت ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے اسے سر انجام دے گا تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ ہاں، اگر آدمی اسے سنت کے مطابق اس عمل کو اپنائے گا تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ یہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے ان کو سنت سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی نیت سے اپنائے گا تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل ہر لمحہ میں وہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی پردے کا اہتمام کرے۔ پرانے زمانے میں یا اس طرح آج کل کے جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر شرم و حیا کی بہت کمی تھی، پہلے بھی بہت کمی تھی اور اب آئندہ بھی کئی لوگ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے سطر کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا، اس بات کا خوب اہتمام کرنا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا خوب اہتمام کر کے دکھایا، اور اہل عرب جو ہیں، حتیٰ کہ مدینہ والے لوگ بھی اس بات پر اعتراض کرنے لگے۔ بعض وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی اعتراض ہونے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کی طرح چھپ چھپ کر پیشاب کرتے ہیں اور اپنی جو ہے یہ نہانے وغیرہ کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا ہے کہ یہ صرف لڑکیوں کا عمل نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا، مرد و عورت کا یہ عمل ہے کہ وہ پردہ پوشی رکھے، کسی کے سامنے اپنے سطر کو واضح نہ کرے، اس بات کا اہتمام کر۔ حتیٰ کہ شریعت نے تو ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ اگر آدمی تنہا بھی ہے، کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اللہ سے حیا کرتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپ کے رکھے۔ اتنا اہتمام کروایا گیا پردہ پوشی کا۔ تو خصوصاً جب غسل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی جسم کے کپڑے اتارتا ہے، تو اس میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ کوئی اس کے سطر کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن اور چچا زاد بہن لگتی ہیں، یہ بیان فرماتی ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کے لیے پردے کی چادر کو پکڑ رکھا ہے۔ یعنی اتنا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس بات کو دیکھ کر انہوں نے امت کو بتایا
کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس عمل کے اندر اس بات کو مد نظر رکھنا، کیونکہ یہ طہارت کا عمل ہے، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، ہاتھوں کو دھونا۔ اگر آدمی جو اعلی طہارت ہے، جہاں سے طہارت حاصل کرنی ہے، ہاتھ ہی ناپاک ہیں، تو اگر اس کو نہیں دھوئے گا تو جہاں جہاں لگتے جائیں گے وہ نجاست پھیلتی چلی جائے گی۔ حالانکہ غسل کا مقصد تو پاک اور صاف ہونا ہے، اور اس لیے سب سے پہلے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کم از کم 3 دفعہ ضرور دھوئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے آدمی کے ہاتھ پاک ہوں گے، پھر ہاتھوں سے پانی لے گا یا جسم کو ملے گا تو وہ اس کی نجاست جو ہے وہ جسم پر پھیلے گی نہیں۔ اور خاص طور پر اس موقع پر جب کہ ٹوٹی نہ ہو، فوارہ نہ ہو، آدمی نے برتن سے پانی لینا ہے، تو وہاں تو ہاتھوں کو پہلے سے صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہی پانی میں ہاتھ ڈال دیے تو نجاست والے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پورا پانی نجس ہو جائے گا، پھر طہارت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا، اور اسی طرح استنجا کرنا، اور اسی طرح اپنے جسم پر کہیں بھی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو پہلے صاف کرنا، تاکہ پانی سے وہ پھیلے نہ بلکہ اس کو طہارت حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرماتے تھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آدمی ہاتھ بھی دھو بیٹھا ہے، استنجا بھی کر لیا ہے، جسم کو بھی نجاست سے پاک کر لیا ہے، تو اب اگلا عمل یہ ہے کہ وضو کرے۔ وضو کیسے کرے؟ جیسے نماز کے لیے کرتا ہے، چاہے اس نے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یہ سنت عمل ہے کہ جب بھی آدمی غسل کرے تو پہلے وضو کرے، اور وضو کے پھر جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو، اس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان سب چیزوں کو اس میں اہتمام سے پورا کرے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت اگر آدمی کے غسل خانے میں پانی جمع ہو رہا ہے، صحیح نکاسی نہیں، بعض اوقات تو پانی نکلنے کا انتظام ہی نہیں ہوتا، کئی ایسے غسل خانے ہوتے ہیں، یا پھر انتظام تو ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے اور پانی نکل نہیں رہا صحیح، تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ وضو کے اندر پاؤں دھونا چھوڑ دے، جب غسل کر کے باہر نکلے گا پھر پاؤں دھو لے، تاکہ وہ پاؤں جو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اس کے اندر، چونکہ نجس پانی بھی ہے، جو آدمی نے طہارت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ دھوئے ہیں، استنجا کیا ہے، اور اسی طرح جسم کی نجاست کو دور کیا ہے، تو وہ سارا پانی نیچے جمع ہے، اگر اسی حالت میں پاؤں دھو بھی لے گا تو دوبارہ پھر بھی دھونے پڑیں گے۔ تو اس لیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایسی صورت میں آپ باہر نکل کر پاؤں دھویا کرتے، لیکن اگر پانی ساتھ ساتھ نکل رہا ہے، فرش بالکل صاف ہے، تو پھر وہیں وضو کی تکمیل کر لے، پاؤں بھی ساتھ دھو لے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو غسل کے ساتھ آپ نے وضو کیا ہے، اس وضو سے آپ وہ تمام عبادات کر سکتے ہیں جو وضو سے کی جا سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو سے قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اسی وضو سے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مقدس تحریر کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی وہ سارے وضو والے احکامات اس وضو کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ اس وضو کے بعد، غسل کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس صورت میں ہم نے وضو کیا ہے تو پتہ نہیں ہمارا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ نہیں، یہ وضو اس کا مکمل ہو گیا ہے، اور اس وضو سے وہ تمام چیزیں جائز ہو گئی ہیں جن سے عام حالات میں وضو کرنے سے جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے اس کے لیے جائز ہو جائیں۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ غسل کرتے وقت اسراف نہ کیا جائے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں چونکہ بڑا آسانی سے پانی میسر ہوتا ہے، ہم بس پانی کھولتے ہیں تو بلا ضرورت چلتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی اس وجہ سے کہ جی گرمی ہے اور ٹینکی سے پانی گرم آ رہا ہے اور اس کو بہاتے چلے جا رہے ہیں کہ ٹھنڈا آ جائے گا، یا کبھی اس وجہ سے کہ سردی ہے
تو پانی ٹھنڈا ہے، موٹر چلنے تک اس کو بہاتے چلے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ گرم پانی آ جائے۔ یہ بات جو ہے شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پانی کا اسراف جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹھنڈے پانی کو یا گرم پانی کو نکالنا ہے تو کسی برتن میں نکالیں تاکہ وہ بعد میں آپ کے کام آ سکے۔ تو اس لیے اس بات کا خوب اہتمام کرنا کہ اسراف نہ کرنا۔ آپ حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع، کہ وضو کے لیے ایک مد پانی کافی ہوتا ہے اور غسل کے لیے ایک صاع پانی کافی ہوتا ہے۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ یہ آج کل کی جو پیمانہ ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 32 ملی لیٹر سے وضو ہو سکتا ہے۔ 32 ملی لیٹر سے ایک مد پانی ہوتا ہے، اور ایک صاع جو پانی ہے وہ 280 ملی لیٹر، یعنی 280 ملی لیٹر سے آدمی کا غسل کافی ہو جاتا ہے۔ تو کتنا عجیب بات ہے کہ ہم کئی ملی لیٹر بلکہ لیٹروں کے اعتبار سے پانی بہاتے چلے جاتے ہیں اور ہمارا نہ وضو پورا ہوتا ہے نہ ہمارا غسل پورا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اہتمام کرنا، اگرچہ شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ اتنے ہی ملی لیٹر سے ہی وضو کریں اور غسل کریں۔ بعض اوقات آدمی کو گرمی زیادہ لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا کسی آدمی کو طہارت حاصل کرنے میں شکوک و شبہات کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ آدمی 3 دفعہ پانی بہاتا ہے۔ 3 دفعہ پانی بہانا بھی سنت ہے۔ تو اگر اس کے لیے زیادہ پانی بہا لیتا ہے لیکن بقدر ضرورت، تو اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن بلا وجہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اسی طرح غسل کرتے وقت سب سے پہلے سر سے ابتدا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لے کر سر کو ملتے تھے، پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی بہاتے تھے، پھر بائیں طرف پانی بہاتے تھے۔ تو اس طریقے سے غسل کو جو ہے اس طریقے سے کرنا، پہلے سر کو دھونا، پھر دائیں اور پھر بائیں طرف پانی بہانا۔ اسی طرح جب سر پر پانی ڈالنا ہے تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ ہو، کہ بالوں کو اچھی طرح مل کر اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اور پھر 3 دفعہ پانی جسم پر بہانا یہ بھی سنت ہے۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی خطرناک بات بتائی ہے کہ عامۃ الوسواس منہ، کہ عام طور پر وسوسے کی بیماری بھی اسی پیشاب کرنے کی وجہ سے، غسل کی جگہ پر پیشاب کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی تنگ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا کوئی گھڑی ایسی پہنی ہوئی ہے واٹر پروف اور وہ تنگ ہے، یا اسی طرح کسی عورت نے بالیاں پہنی ہیں، ناک میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے، جسم پر کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو چپکی ہوئی ہے، تو اس کو اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے تک پانی پہنچانا تاکہ اندر سے بھی جو خلا ہے وہ بھی پانی سے تر ہو جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آدمی کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سنت مواقع، جمعہ کے دن، عیدین کے دن، حج اور عمرہ کے احرام باندھنے کے لیے یہ غسل کرنا سنت ہے۔ آدمی بعض اوقات سستی کر جاتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام کیا جائے کہ جمعہ، جیسے کل جمعہ ہے، تو فجر طلوع ہو جانے کے بعد، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اہتمام سے، اس نیت سے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کو اپنے جسم کو اچھی طرح صاف ستھرا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔